صورت رحمان سے جو علاج ہے وہ 100% نہیں ہے، ایک سوال ہے، یہ ایک کوشچن ہے، اور یہ بھی باقی طریقہ علاج جیسے پانی کی تھراپی ہے، روشنی کے روشنی کے ذریعے طریقہ علاج کیا جاتا ہے، بالکل اسی طرح اس میں بھی 100% رزلٹ نہیں ہے۔ اور سیکنڈ اسی کوشچن سے ریلیٹڈ ہے کہ نفس کیسے بیمار ہوتا ہے۔ بیماری تو جگر گردے وغیرہ فیل ہوتے ہیں یا دل کا مسئلہ ہوتا ہے، اس میں نفس سے کیا اس کا ریلیشن ہے۔ تو آئی ول ٹرائی مائی بیسٹ ٹو سمرائز دیز کوشچنس۔ بیماری کا کوئی بھی طریقہ علاج ہو، اس میں جو اول چیز ہے وہ یکسوئی ہے، اور اس یکسوئی کے طریقہ علاج میں جو صورت رحمان کا طریقہ علاج ہے، اس میں جو سٹارٹ ہو رہا ہے وہ فرگیونیس سے سٹارٹ ہو رہا ہے، اور فرگیونیس یعنی اپنے گناہوں پر ندامت، اور جس کا میں نے بھی پریویس ویڈیو میں بھی ڈسکس کیا تھا کہ جب انسان گناہوں پر نادم ہوتا ہے تو اس کی پہلی قرت کی اسٹیج میں توبہ کی اسٹیج شروع ہوتی ہے۔ توبہ کے بعد دوسرے لیولز بھی ہیں، جیسے جب حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک خواب دکھایا گیا تھا آزمائش کا، تو انہیں جلا بدل بھی کیا گیا تھا، انہیں جدائی بھی سہنی پڑی تھی۔ ایک قرت کا لیول یہ بھی ہے۔ صبر کے معاملے میں حضرت ایوب علیہ السلام کی قرت کا لیول ہے۔ جب خلیل اللہ کی بات کی جاتی ہے، کھوج اور جستجو کی بات کی جاتی ہے، تو انہیں اپنے ماں باپ سے بھی جدا ہونا پڑتا ہے، انہیں اپنے ماں باپ کے خلاف بھی کھڑے ہو کے سٹینڈ لینا پڑتا ہے، جبکہ قرآن پاک میں یہ ہے کہ آپ ماں باپ کے ساتھ اینڈ تک صلہ رحمی سے ہوتی ہے، ماں باپ کے ساتھ اوبیڈینس فرما برداری کا سلوک کرنا ہے۔ اور جب مثال آتی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قرت کی، تو بچپن میں ہی فرعون کے زمانے کی ان کی ماں سے بالکل علیحدہ کر کے ان کے رشتہ داروں سے علیحدہ کر دیا گیا تھا۔ تو سم ہاؤ قرت کے بڑے بڑے لیولس ہیں، اور یہ لیول یہ نہیں ہے کہ جس پڑھنے کی حد تک ہے، اس کی پریکٹیکل امپلیکیشنز کے بعد انسان کو وہ چیز وہ رزلٹس حاصل ہوتے ہیں وہ اس کی روح ڈیزائر کر رہی ہوتی ہے۔ لیکن قرت کا وہ لیول جس میں جسم بیمار ہوتا ہے، قرت کا وہ لیول جس میں نفس بیمار ہوتا ہے، اس کی جو پہلی شرط ہے وہ توبہ کی ہے، اور جب تک انسان توبہ نہیں کرتا تو اس کا رزلٹ چاہے وہ صورت رحمان کی تھراپی ہو، چاہے وہ کلر تھراپی ہو، چاہے وہ پانی کا طریقہ علاج ہو، چاہے وہ ایلوپیتھی ہو، چاہے ہومیوپیتھی ہو، اس سے ممکن نہیں ہے۔ میں نے اس کی مثال دی تھی کہ آپ کے جسم پر اگر ایک دانہ ہی نکل آیا لرز کو، اب آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، ڈاکٹر اس کو ریموو کر دے گا، لیکن چند عرصے بعد 10 دن بعد 15 دن بعد وہ دوبارہ نکل آئے گا، ڈاکٹر پھر اس کو جسمانی طور پر ایلوپیتھک وے میں علاج کرے گا، وہ بار بار نکلتا رہے گا، بائی دا اینڈ ڈاکٹر بھی کہہ دے گا کہ یہ ایک لا علاج مرض ہے۔ اب جب ڈاکٹر لا علاج کہہ دے گا تو آپ کو یہ سوچنا پڑے گا کہ یہ لا علاج کہہ تو دیا، کیا دنیا میں واقعی اس مرض کی کوئی شفا نہیں ہے؟ تو اس مرض کی وہ شفا ہوگی کہ ہمیں سب سے پہلے ریئلائز کرنا پڑے گا کہ وی ہیو سم ایررز ان آور مائنڈ، ان آور سول، ان آور باڈی۔ ہماری اگر باڈی متاثر ہو رہی ہے تو اس سے پہلے جو ٹروجن اور وائرسز ہیں وہ ہمارے مائنڈ میں ہے، وہ ہماری سول میں ہے۔ لیٹ می کلیریفائی دا سول۔ ایک تو روح ہے وہ امر ربی ہے، میں اس روح امر ربی کو ذکر نہیں کر رہی کیونکہ روح بیمار نہیں ہو سکتی، میں ذکر کر رہی ہوں نفس کی۔ نفس بھی ایک اسپریچول باڈی ہے جو کہ کمبینیشن ہوتا ہے مٹی کا اور آگ کا۔ نفس ہوتا ہے، نفس میں ٹروجنز آتے ہیں۔ اب نفس کی بھی 2 کیٹیگریز ہیں، ایک ہوتا ہے روح کا نفس، چونکہ روح کی بھی اپنی طلب ہے، روح بھی حکم صادر کرتی ہے، وہ نفس پہ صادر ہوتے ہیں۔ روح کی جو طلب ہے وہ بھی نفس پہ جاتی ہے، تو نفس اور شخصیت دونوں متاثر ہو کے ٹوریٹ ہو جاتی ہے، اور نفس جب متاثر ہوتا ہے تو مائنڈ بھی متاثر ہو جاتا ہے، شخصیت اور پرسنالٹی بھی متاثر ہو جاتی ہے۔ دوسری چیز جو ہوتی ہے کہ ایک ہمارا نفس بدن سے ریلیٹڈ ہوتا ہے، جسم سے یا جسمانی افعال سے ریلیٹڈ ہوتا ہے، ڈیزائر سے ریلیٹڈ ہوتا ہے۔ اب ان ڈیزائرز کی جب ہم باؤنڈری کراس کرتے ہیں تو اس کے لیے شریعت کے قوانین نافذ کیے گئے۔ ان ڈیزائرز میں ہمارے ماں باپ کے حقوق، والدین کے حقوق، ہمارے رشتہ داروں کے حقوق، ہمارے اپنی ذات کے حقوق ڈیفائن کر دیے گئے۔ جب ہم ان ذات کے حقوق ڈیفائن کر دیے گئے، جب ہم ان کیٹیگریز یا جب ان باؤنڈریز کو کراس کرتے ہیں تو ہماری سوچ میں ایرر آتا ہے۔ اب وہ جو سوچ ہے وہ نفس سے ریلیٹڈ ہے، روح سے ریلیٹڈ نہیں ہے، روح سوچ نہیں رکھتی۔
روح ایک خیال ہے، امر ربی ہے، سوچ نفس میں اور ہماری شخصیت میں پیدا ہوتی ہے۔ جب ہمارے نفس میں وہ ٹروجن یا وائرس آ جاتا ہے ہمارے ہی اپنے پریکٹیکل امپلیکیشن سے، یہ وہی نفس ہے جو ہمارے جسم کو بھی چلا رہا ہوتا ہے، یہ وہی نفس ہے جس سے ہم لنکڈ ہوتے ہیں ہماری روح سے۔ اب جب یہ نفس بیمار ہوتا ہے کسی بھی سوچ کی وجہ سے تو ہمارا پورا کا پورا جسم بھی افیکٹ کر جاتا ہے۔ اب کسی نے کا گردے متاثر ہو جاتے ہیں، جگر متاثر ہو جاتا ہے، اس میں اب نفس کا بہت گہرا ریلیشن آ رہا ہے۔ میں فردر اس کو سمجھانے کے لیے فردر کیٹیگرائز کرتی ہوں کہ اس دنیا میں دو ہی طبقے ہیں، جو بیسیکلی ظالم ہے اور ایک مظلوم ہے۔ لیکن ظالم اور مظلوم کو ڈیفائن کرنے سے پہلے لیٹ می کلیریفائی کہ ہم جب تالی بھی بجاتے ہیں تو وہ دونوں ہاتھ سے بجتی ہے، جب ہم کک بیک کرتے ہیں تو وہ بھی تو دیوار کو جا کے لگ رہی ہوتی ہے، لیٹس سپوز ہوا کو ہی لگ رہی ہوتی ہے، لیکن ہماری جو ریٹیلیشن لیٹس سپوز 20% ہوتی ہے اور ظالم جو ہم پہ حملہ کر رہا ہوتا ہے یا اٹیک کر رہا ہوتا ہے وہ 80% ہوتی ہے۔ ٹو سم ایکسٹینٹ ہم بھی کہیں نہ کہیں ظلم کر رہے ہوتے ہیں، لیکن مظلوم ہوتے ہیں ٹو سم ایکسٹینٹ ظالم کے ساتھ بھی زیادتی ہو رہی ہوتی ہے، کیونکہ کک بیک ہم بھی کر رہے ہوتے ہیں، فائٹ بیک ہم بھی کر رہے ہوتے ہیں، تو ظالم کے دل سے بھی آہ نکل رہی ہوتی ہے، مظلوم کے دل سے تو آہ نکلی ہوئی ہوتی ہے۔ تو اس کے کانسیکوینسز دونوں پارٹیز کو فیس کرنے پڑتے ہیں۔ اب بات ہو گئی کہ جگر کیوں فیل ہوتا ہے۔ جگر تب فیل ہوتا ہے جب ایک اسٹرانگ آپ کسی نے بہت شدید قسم کی زیادتی کرتی ہو، اس زیادتی کے نتیجے میں اسے آہ نے گھیر لیا ہو۔ آہ یہ نہیں ہوگی کہ زبان سے بد دعا دے دی جائے، آہ یہ ہوگی کہ اتنا شدید قسم کا دل دکھ چکا ہوا ہے کہ اب وہ ڈائریکٹ جا کے لگ گئی ہے، کسی کا جگر چیر دیا، اتنا شدید دکھ ہے۔ جب آپ نے کسی کا جگر چیر دیا ہے تو اس کے لفظوں نے، جب آپ کے ہاتھ یا آپ کے کسی بھی عمل سے کسی کا جگر چیر دیا گیا، اس کے دل سے جب آہ نکلے گی، احساس کی شدت سے جب دکھ نکلے گا تو نفس آپ کا بیمار ہو جائے گا، کیونکہ ہم فریکوینسیز ریسیو بھی کر رہے ہوتے ہیں، ہم فریکوینسیز ریفلیکٹ بیک بھی کر رہے ہوتے ہیں، دونوں طرح کے کام ہوتے ہیں۔ اسی طرح جو گردوں کا مسئلہ ہوتا ہے وہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ ہم معاف نہیں کر رہے ہوتے۔ دو چیزیں ہوتی ہیں، معاف ہو نہیں رہے ہوتے، معاف کر نہیں رہے ہوتے۔ تو یہ جو پہلا ٹائر ہوتا ہے وہ توبہ کا ہی ٹائر ہوتا ہے۔ قرآن مجید کے مطابق یہ کرت ہی ہوتی ہے، کرت کا جو ٹائر ہے وہ توبہ سے سٹارٹ ہو رہا ہے۔ تو جب تک کوئی توبہ نہیں کرتا، ظالم کو اپنی غلطی کا احساس نہیں ہوتا، وہ سورت رحمان سے، وہ دعا سے، وہ یا کسی بھی اور طریقے سے ایلوپیتھی سے علاج نہیں کر سکتا۔ اب جیسے قصیدہ بردہ شریف کی جو تھیراپی ہے سورت رحمان سے ذرا سے ڈفرینٹ ہے، اور اس میں میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو بھی بنائی ہے، اور اس کے علاوہ میں نے اس پہ ایک تحریر بھی لکھی تھی۔ سورۃ البقر ہے، سورۃ محمد ہے یا سورہ یاسین ہے، اس میں ان بیماریوں کو بڑی ڈیٹیل سے بیان کر دیا گیا ہے۔ سورۃ البقر کی ابتدائی آیات میں بیان کیا گیا ہے یہ جو بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، ذہنی بھی اور جسمانی بھی، سورہ یاسین میں بتایا گیا کہ یہ جسمانی بیماری بھی ہے، ذہنی بھی ہے، جسمانی بھی ہے۔ جیسے کہا گیا اِنَّا جَعَلْنَاهَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ، یعنی ان کا جو گردن ہے اس کو شکنجے میں لے لیا گیا، یہ علامتی ہے، اور اس شکنجے میں آنے کی وجہ سے جو ان کی گردن ہے وہ نیچے کی بل چکی ہوئی، گردن پہ لاک لگا ہوا ہے، اور اس لاک لگنے کی وجہ سے سر نیچے کی طرف ٹلٹ کر گیا۔ اب یہ جو ہمارا نیک کا پورا پروسیس ہے، اس میں ہمارا گلینڈ ہے، تھائرائیڈ میجر گلینڈ ہے، اس کے علاوہ یہاں سے ہماری ویگس نرو بھی آتی ہے جو ہمارے پورے انٹسٹائنس کو یا گٹ سسٹم کو چلاتی ہے، ہمارے ووکل کورڈز کو چلاتی ہے، اور اس کے علاوہ تھائرائیڈ گلینڈ کی فنکشننگ میں بھی ویگس نرو کا بہت اہم کردار ہے۔ یہیں سے ہماری شہ رگ ہے جو اوپر بھی خون پہنچا رہی ہے، شہ رگ نیچے پورے جو ہارٹ ہے اس کا نظام بھی متاثر ہو سکتا ہے۔ تو یہ جو سسٹم ہے ایک گلے کا جو نیک کا سسٹم ہے، جب اللہ اس پر پھندا لگا دیتے ہیں
نجعلنا فی اناکیم اغلال، اغلال سے مراد پھندا ہے، اناکیم گردنوں میں جو پھندا ڈال دیا جاتا ہے، اس پھندے سے پورا کا پورا ذہنی اور جسمانی دونوں طرح کا نظام متاثر ہو جاتا ہے، اور وہ بیماریاں بھی شروع ہو جاتی ہیں جو ہمارے اسپائنل کورڈ سے ہوتی ہیں، ہمارے آپٹک نرو سے ہوتی ہیں۔ آپٹک نرو، اسپائنل کورڈ، نرو سے ریلیٹڈ جو بیماریاں، اس کا ذکر سورۃ البقرہ کی ابتدائی آیات میں کیا گیا۔ ہمارے نروز کا جو سسٹم ہے، یا جو ہماری گردن کا سسٹم ہے، جو ہمیں ٹیومر ہو جاتا ہے، ہمیں برین کینسر ہو جاتا ہے، یہ جو ساری کی ساری بیماری کیوں ہوتی ہیں؟ ہم نے کسی نبی سے اس وقت میں جو قرآن مجید کی وارننگز ہیں، وہ نبی سے گستاخی کی ہوتی ہے۔ اب نبی کے درجے پر تو کوئی نہیں ہے، لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ بزرگی کے درجے پہ کون ہے۔ ماں باپ ہے، کوئی اور بڑا ہے، کوئی بزرگ ہے، کوئی ولی ہے، کوئی استاد ہے، یعنی ہمارے سے جو بھی درجے میں بڑا ہے اور ہم نے اس کی گستاخی کر دی ہے تو اس کی معافی بہت مشکل سے ہے۔ اس کی اتنی وعید ہے کہ اللہ خود بھی اس کو معاف نہیں کرتا۔ اس صورت میں جو تھراپی ہوتی ہے وہ سورۃ رحمان کی نہیں ہوتی، وہ قصیدہ بردہ شریف کی ہوتی ہے۔ سو میں کلیئر کر پائی ہوں گی کہ نفس بیمار ہوتا ہے، جسم بیمار نہیں ہوتا۔ بیماری نفس میں ایگزسٹ کرتی ہے، بیماری سوچ میں ایگزسٹ کرتی ہے۔ سوچ جیسے ہی ٹھیک ہوتی ہے، توبہ کی کرت جیسے ہی ہوتی ہے، اور وہ کرت ہونی ہوتی ہے، وہ کرت ہوگی بیماری غائب ہو جائے گی۔ وہ کرت نہیں ہوگی تو پہلے سر توڑ کوشش کر لیجیے، دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک جایا جائے، وہ نہیں ہوگی۔ اور یہ ریئلائزیشن ہو جائے، توبہ کا در انسان کے لیے کھلتا ہے، تو توبہ ہوتی ہے، تب انسان کے دل میں یہ آتی ہے آواز، ربنا ظلمنا انفسنا، کہ اللہ میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے۔ یہاں